السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو میں اسی تعلق سے شادی شدہ مرد حضرات کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، لہٰذا شادی شدہ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس بات کی جانکاری ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اس مسئلے کی حقیقت ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے، ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے، اور خاص کر کے جو لوگ شادی شدہ ہیں انہیں اس مسئلے کی حقیقت پتہ ہونا چاہیے۔ وہ مسئلہ یہ ہے دوستوں کہ کیا رمضان کی راتوں میں ہم بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ چونکہ دوستوں یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج کے لوگوں کے اندر عجیب طرح کے خیالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتانے والا ہوں کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ مسئلے کی حقیقت تو میں بتاؤں گا ہی، لیکن اس سے پہلے جو لوگوں کے ذہن میں اس کے حوالے سے ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دوستوں دیکھیں، رمضان کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے تعلق سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رمضان یہ مقدس دن ہے اور مقدس مہینے میں یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر رمضان کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں اور اس سے حمل ٹھہر جاتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں بچہ ناقص پیدا ہوگا، یعنی بچہ لنگڑا، لولہا، کانا، بہرا اس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، تو ان باتوں کی حقیقت کیا ہے آج میں آپ کے سامنے یہی پیش کرنے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستوں دیکھیں، ان سب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی باتیں اس کے حوالے سے کہتے ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ سحری کرتے ہیں، سحری کے ٹائم سے لے کر کے وقت افطار تک جس طرح سے ہم لوگ کھانے پینے اور غلط کام سے رکے رہتے ہیں، اسی طرح سے ہم لوگ اس وقت بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ہم بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو ہی ہم افطار کریں، جو ہی ہم روزہ کھولیں، اس کے بعد ہم بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے نا۔ رمضان کی راتوں میں ہم بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے قرآن مقدس کیا فرماتا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، جس کا مطلب، جس کا ٹرانسلیٹ اور جس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا حلال کیا گیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں بھی تمہارے لیے بیوی کو حلال کیا گیا ہے۔ کیوں؟ ہنّا لباس لکم وانتم لباس لہن، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو قرآن مقدس کہہ رہا ہے نا بھائی، میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ بیوی سے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کر سکتے ہیں، نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن مقدس فرماتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا یہ حلال کیا گیا ہے۔ تو اس مسئلے کی حقیقت آپ کو پتہ چل گیا نا قرآن مقدس کے حوالے سے، اور بے شمار احادیث کریمہ ہے دوستوں جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں ہم بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں اگر کوئی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس سے بچہ جو ہے لنگڑا، لولہا، کانا، بہرا اس طرح بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو ان باتوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مذہب اسلام کے خلاف باتیں ہیں دوستوں، ٹھیک ہے، جو پہلے کے لوگ اپنی طرف سے بول گئے ہیں اور ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے ویسے ہی شوہر اور بیوی کا بستر الگ کر دیا جاتا ہے، تو ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دوستوں، یہ اپنی طرف سے زیادتی کرنا ہوا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں یہ باتیں آپ کو قرآن مقدس کے حوالے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو خوب شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں اور یہ حقیقت قرآن مقدس کے حوالے سے پتہ چل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔